اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، ہم سب کو بخش دے کہ بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آمین۔ میرے پیارے حاضرین اور ناظرین اور ہر طبقۂ فکر سے اور بلا تعامل یا بلا تفریق سیاسی پارٹیاں یا مذہبی پارٹیاں اور میرے تمام ناظرین سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ MWM کے ایک زیدی صاحب کا میں نے کلپ سنا جس میں انہوں نے بہت شاندار گفتگو فرمائی، اور ایک اس میں انہوں نے کلپ دکھایا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ دیکھو ایسے ایسے نعرے لگتے تھے، اب یہ نعرے لگنا بند ہو جائیں گے، اب ہم ایک ملت اور ایک قوم ہو کے اس ملک میں دکھائیں گے اتحاد کو۔ لیکن باوجود مکمل حمایت کے کچھ سحرزدہ اور سحرانگیز شخصیت جناب عمران خان صاحب کی ہے، اس وجہ سے بھی کافی راجہ ناصر عباس صاحب کی پارٹی کے لوگ، ان کے فالوورز، ان کے ہم مذہب PTI کے ساتھ تھے، ہیں، رہیں گے۔ لیکن جب آزاد امیدواروں کے لیے کسی پارٹی میں ضم ہونے کا وقت آیا تو راجہ ناصر عباس صاحب جیل میں مل کر آئے، ان کو یقین دلا کر آئے، عمران خان صاحب نے بھی ان کو یقین دلایا، اور راجہ صاحب نے فرمایا کہ خون کے آخری قطرے تک میں عمران کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر پنجاب سے کچھ حضرات نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور مخالفت کی کہ ہم MWM میں نہ جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ PTI پہ اور بانی PTI پہ کافی پریشر تھا اس بات کا۔ تو پھر انہوں نے شورا بلائی، اور اس شورا نے یہ طے کیا کہ ہم راجہ ناصر عباس صاحب کو چھوڑ کے، MWM کو چھوڑ کے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ کیا ہے۔ عبدالقادر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، بتائیے عبدالقادر۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اب اتحاد میں جائے گی۔ اس سے پہلے MWM اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن ان میں کچھ مشکلات کا سامنا تھا۔ اب تحریک انصاف کے آزاد منتخب ارکان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری PTI کور کمیٹی کے 2 اہم ذمہ داران سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بارے میں تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ PTI کے تمام آزاد ارکان سے اس حوالے سے بیان حلفی لینا شروع کر دیے گئے ہیں۔ بعض کے بیان حلفی PTI سیکریٹریٹ پر پہنچ بھی چکے ہیں۔ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے مخصوص نشستیں حاصل کریں گی۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا ہیں، جو عمران خان کے کافی قریب بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بانی چیئرمین کو اپنی غیر مشروط حمایت کی پہلے سے یقین دہانی کرا رکھی تھی۔ نیچرلی بات ہے کہ بھائی بھائی کی طرف جائے گا،
आपने तो कई शुराएं देखी हुई हैं, फिर इतनी बड़ी गलती। आप या तो जमात इस्लामी जैसी पार्टी बनाएं, मौलाना फजल रहमान जैसी पार्टी बनाएं, सियासत में आना है तो बिल्कुल सियासी बनकर आएँ, और अगर मदरसे संभालने हैं तो मदरसों तक बच्चों को तालीम दें, उनको उसमें ना घसीटें सियासत में, क्योंकि सियासत जो है ना वो अब दीन से जुदा हो चुकी है। और आप दीनी लोग हैं, तो दीनी लोगों अगर अपने पास से सियासत को ख़त्म कर देंगे तो फिर चंगेज़ ही रह जाएंगे। तो लिहाजा मैं राजा नासिर अब्बास साहब को तहे दिल से ममनून हूँ उनका, और उनको जो भी चोट लगी, जो भी धचका पहुँचा, उसके लिए मैं उनके साथ हूँ। इसके अलावा तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। चह पिद्दी का शोरबा। उसके बाद देखें, एक होती है तकलीद, मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद। हम पाकिस्तान के उलमा के लिहाज से तो गैर मुक़ल्लिद हैं। कोई इमाम ज़ामिन बांधता है तो बांधे, लेकिन उसकी कदर कोई नहीं होगी। कोई उनके साथ 100 दफ़ा बैठे, आपने उनके यूटर्न नहीं देखे। सियासी बसीरत और वो मजहबी बसीरत कहाँ चली गई? लेकिन मैं पुराने दौर की तरफ आपको ले जाके ये ऐलान तो नहीं करूँगा कि आप हमारे नहीं हैं। आप हमारे हैं, रहेंगे। लेकिन क्या वजह थी कि शूरा में जब एक फ़ैसला हो गया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम खामोश होकर बैठ गए? उन्होंने कौन सी सियासत खेली थी? किसके साथ इत्तेहाद किया था? उनके पास तो बड़े मौक़े थे। सब ने उनसे कहा था कि आएँ। फिर बैत के मसले हुए, फिर 6 महीने के बाद ये जब भी बकौल अहादीस और सहासत्ता के कि उन्होंने बैत कर ली। बैत करने के बाद भी जब दीन पे वक्त आता था तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जाते थे और फ़ैसले किया करते थे। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। ये सब कुछ इल्म की बेस पे था। हज़रत आदम को नबूवत मिली इल्म की बेस पे, और वो इल्म सीना बसीना होता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मिल हुआ। और मुकम्मिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आज मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ तमाम अपने अहबाब से कि सहासत्ता भरी पड़ी हुई है, हदीसों को पढ़ा करें ताकि इल्म हासिल हो। इसी वजह से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब कहा किसी ने कि आप की कोई हसरतें ऐसी रह गई हों, तो उन्होंने कहा 2 हसरतें मेरी रह गई हैं मेरी ज़िंदगी में कि जितना मैं सखी था उतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं, जितना मेरे पास इल्म था उसने किसी ने मांगा नहीं। मांगा तो क्या कि मेरी दाढ़ी में बाल कितने हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं, मच्छर को मारना कैसा है, मक्खी को मारना कैसा है, ये सवालात पूछे गए। लेकिन इमाम फिर भी नाराज़ नहीं हुए, उन सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने। यही आलिम होने की निशानी होती है। आज आप धोखा खा गए, सब कुछ भूल गए थे, तो मुझे तो अफसोस के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और सियासी पार्टियां भी हैं, सबके साथ शामिल हों आप, लेकिन मज़हब को आज के हिसाब से आप दीन से अलग ही रखें हैं, या उम्मत के साथ मजमे में उनकी राय लेने के बाद खुफिया तौर पे ख़त व किताबत ना करें। जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखे थे, ऐसे ख़त लिखें सबको, छुप के मुलाकातें ना करें। क्या शो करना चाहते हैं, क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं?
تو براہ کرم 14 سال کے بعد بھی اگر آپ نے سبق نہیں لیا اور اسی جگہ کھڑے ہیں تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اجماع کے ساتھ، قیاس کے ساتھ، شورا کے ساتھ۔ اب آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی علم ہے، اور اگر علم تھا صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ علی علیہ السلام کے لیے فرما دیا رسول اللہ نے، کیا نا مدینۃ العلم والی بابا ہم کا نعرے اور لمبے نعرے کھینچ کے، تو کبھی ان جلسوں میں بھی نعرے لگا دیتے یہ اتنے ہی کھینچ کے کہ جن کے لیے رات دن نہیں دیکھا گیا، سردی گرمی نہیں دیکھی گئی، بارش اور دھوپ نہیں دیکھی گئی، اور آپ نے تن من دھن سے اس میں شریک رہے، تو کیا آپ کو ملا؟ وہی نفرت، اسی تفرقے بازی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ نہ کل آپ کو مانا گیا تھا، آپ سے مراد آپ جیسے نہیں، ان ہستیوں کو نہ آج مانا جا رہا ہے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو بہرحال تمام قومیں آزاد ہیں، اپنے اپنے حساب سے جس جس سیاسی پارٹی میں جائیں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا شرکت کریں۔ پیپلز پارٹی میں جائیں، نون لیگ میں جائیں، پی ٹی آئی میں جائیں، لیکن شرائط کے ساتھ نہ جائیں، جھولی پھیلا کے نہ جائیں کہ ہم آ جائیں ہمارے پاس، خون کے آخری قطرہ دینے کے لیے نہیں جائیں، خون کے آخری قطرے کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو، جہاں دینا ہے وہاں پہ دیجیے گا۔ میرے نزدیک کل بھی آپ کی بہت اہمیت تھی، پورے اسلام آباد کے اندر میں آپ کو سنتا تھا، اب بھی سنتا تھا۔ اب آپ کیا پیغام دیں گے؟ الگ ٹیشو پیپر تھے، آپ پھینکا ادھر اٹھا کے۔ عالم کو خاموش ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام سے لے کے 11ویں آقا تک سب خاموش بیٹھے رہے اور اپنا کام کرتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ انہوں نے اس سیاست میں حصہ نہیں لیا کہ وہ سیاست دینی سیاست نہیں تھی، شیطانی سیاست تھی۔ آج آپ کس میں حصہ لے رہے ہیں؟ تو قوم کو دھوکے میں نہ رکھیں، اور پسند اور ناپسند کی خاطر نہ کسی کے خلاف ہوں نہ کسی کے حامی ہوں۔ بس یہی درد بھری دکھ بھری میرے دل کی آواز تھی۔ آپ بھلے چاہے اس سے بالکل بھی وہ نہ کریں، متفق نہ ہوں، کوئی غلط بات کہی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ نے اللہ کی رسی کو تھامنے کی کوشش کی تھی، کل بھی کی تھی، آج بھی کر رہے تھے آپ، لیکن اگر علیحدہ رہ کے کرتے تو زیادہ مناسب تھا، آپ کی عزت رہتی۔ تو ہمیشہ کبوتر کبوتر کی طرف جاتا ہے، مرغی مرغی کی طرف جاتی ہے، بکرا بکرے کی طرف جاتا ہے، شیر شیر کی طرف جاتا ہے۔ آپ کس طرف چلے گئے؟ آپ کی تو تاریخ بہادری سے رقم تھی۔ تو بہرحال مجھے معاف کیجیے گا تمام میرے سننے والے، اور پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں تمام مذہب و ملت سے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑیں۔ آپ بڑے بھائی ہیں، آپ تو کہتے تھے کہ کافر کو بھی کافر نہ کو، حدیث ہے کہ کیا پتہ کل کو وہ مسلمان ہو جائے۔ آج وہ حدیث آپ بھول گئے؟ تو کسی کے مومن مومن کے نعرے لگانے سے مومن نہیں ہو جاتا، اور کسی کے کافر کافر لگانے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیتوں کا حال میرا معبود جانتا ہے۔ ہم نے کب سے اللہ والا کام اپنے ذمہ لے لیا؟ تو لہٰذا تمام مذہبی مکتبہ فکر علماء سے میری گزارش ہے کہ امت کو اتحاد کا، بھائی چارے کا اور اس کا درس دیں، اور ایسی سیاست سے کنارہ کشی کریں
یا پھر فضل الرحمان کی طرح آ جائیں اور پھر اپنا بھی جو ہے نا ایک کالا سالارہ اور کارواں بنائیں بڑا سا، جیسے ان کے بچانے والے بہت سارے لوگ جلسے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، بڑا منظم نظام ہے ان کے ہاں۔ یا تو آپ اپنے اندر ایسا نظام پیدا کریں ان کے رضاکاروں کی طرح کہ آپ کے بھی ایسے رضاکار ہوں اور پاکستان میں چھائے ہوئے ہوں، تو بے شک آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بس دکھ تھا وہ میں نے بیان کر دیا، آپ کو غلط لگا ہو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔